Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Take out your copies A and B. Turn on your cameras. Yashad and Zara, better turn on your cameras and show me your homework. Minahid, better turn on your camera. آپ اردو بھی کاپیز میں ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں. آج ہم مضمون کریں گے علم کے فائدے. علم بہت بڑی دولت ہے. علم بہت بڑی دولت ہے فاطمہ. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں علم کی اہمیت ان سب سے زیادہ ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں علم کی اہمیت ان سب سے زیادہ ہے. فاطمہ، جس کے پاس علم ہے جس کے پاس علم ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. جس کے پاس علم ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. فاطمہ، علم ایسی دولت ہے علم ایسی دولت ہے جس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی.
علم ایسی دولت ہے جس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. یہ وہ دولت ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. فاطمہ، جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو، جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو وہ زندگی بھر علم حاصل کرتا رہتا ہے. لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ علم ایک وسیع سمندر ہے. کیونکہ علم ایک وسیع سمندر ہے. ختم. یہاں بیٹا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی ان کی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. یہاں آپ احادیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹے جب آپ احادیث کوٹ کریں گے آپ نے اپنے مارکر یا پوائنٹر سے بیٹا وہ اس طرح کرنی ہے انورٹڈ کاماز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ پیراگراف میں لکھیں گے، یہاں تک کمپلیٹ کر لیجئے یہ فرسٹ پیراگراف، اور بے شک یہ دونوں احادیث بھی جو میں نے بولی ہیں آپ یہ بھی کوٹ کیجئے. میں 1 منٹ ویٹ کرتی ہوں آپ کا. علم کا سب سے بڑا فائدہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا اخلاق کہ اس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے. علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے. فاطمہ، تعلیم یافتہ شخص کے تعلیم یافتہ شخص کے رہنے سہنے قوما
चाल, कॉमा, लेन देन और दूसरे तमाम मामलात में भी ایک सलीका होता है। تعلیم یافتہ شخص کے رہنے سہنے، بول چال، لین دین اور دوسرے تمام معاملات میں بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس لیے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ فتمہ، علم انسان کی ترقی کا زینہ ہے۔ علم انسان کی ترقی کا زینہ ہے۔ ختمہ، علم سے اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے۔ علم سے اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے۔ فتمہ، آج ہمیں دنیا میں جتنی ترقی نظر آ رہی ہے، جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ہماری زندگی جتنی تیز رفتاری اور آرام دہ ہو گئی ہے، یہ سب علم ہی کی بدولت ہے۔ ختمہ، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور علم پھیلانے کی کوشش کریں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم کی دولت حاصل کر سکیں۔ ختمہ۔
جی بیٹے، اس کے بعد آپ نے جو لیسن پڑھا تھا علم کی شمع، اس میں سے میں نے ایک پیراگراف لی ہے، خاکہ اقتباس جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ہم بیٹے حوالہ متن کے ساتھ تشریح کریں گے۔ ابراہیم مارج بیٹے، ٹرن آن یور کیمراز۔ بیٹے آپ نے جو علم کے فائدے ہیں وہ اردو بی کاپی میں لکھنا ہے، اور اردو اے کاپی میں یہ آپ نے پیراگراف والا کام کرنا ہے۔ پہلے آپ لیسن کا نام لکھیے گا، علم کی شمع، ڈیٹ اینڈ ڈے ڈال کر، پھر بیٹے آپ نے کوشچن لکھنا ہے۔ سوال ہے درج ذیل پیراگراف کی حوالہ متن کے ساتھ تشریح کریں۔ اس کو پیراگراف کو خاکہ اقتباس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ پیراگراف ہم نے کہاں سے لکھا ہے، سبق علم کی شمع، صفحہ نمبر 103 103، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے پیراگراف لیا گیا ہے۔ میں یہاں پورا پیراگراف نہیں لکھ رہی، آپ لوگ بک سے پیراگراف دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں نے اس کی صرف ہیڈ لائن دی ہے۔ خاکہ اقتباس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ آگے لکھیں گے حواس بحال ہوتے ہی، وہاں سے لے کر ملبے تلے دب چکا تھا، یہاں تک یہ پیراگراف ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے جیسے آپ کی سکرینز پر ہے۔ 1 لائن لیو کرنی ہے، حوالہ متن کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے، پھر اس کے بعد نیچے آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، یعنی سبق کا جو آپ کا نام ہے علم کی شمع، یہ آپ نے بلو پین سے آگے لکھنا ہے۔ پھر جی ہے مصنف کا نام، مصنف کا نام اس میں گیون نہیں ہے، اس کے آگے صرف آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ ماخذ یعنی یہ کہاں سے لی گئی ہے کہانی، کاروان اردو سے، آپ کی کتاب سے۔ اگلی ہیڈنگ صنف ادب، یہ کیسی کہانی ہے، یہ حقیقی کہانی ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھیں گے حقیقی کہانی۔ اس کے بعد 1 لائن لیو کر کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، الفاظ معنی کی آپ ہیڈنگ دیں گے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، حواس بحال ہونا، حواس بحال ہونا کے معنی ہے ہوش آنا۔ اگلا ہے دل خراش، دل خراش کے معنی ہے دل تڑپا دینے والی۔ نیکسٹ ہے جی فریادیں، التجائیں، اس کے معنی ہے التجائیں۔ الفاظ معنی لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے نیچے 1 لائن لیو کر کے سیاق و سباق میں جو آپ کچھ لکھتے ہیں، آپ نے یہاں سیاق و سباق کی ہیڈنگ نہیں دینی، آپ نے صرف سبق کے بارے میں چند لائنیں لکھنی ہے، ایک پیراگراف، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ختمہ، اس میں 8 اکتوبر 2005 کی صبح کا ذکر کیا گیا ہے، ختمہ۔ جب ہمارے ملک میں زلزلے نے تباہی مچا دی، ختمہ۔ اس سبق میں کشمیر کی ایک استانی شمع کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔
اس سبق میں کشمیر کی ایک استانی شمع کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فاطمہ وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ فاطمہ اس حادثے نے شمع کے تمام گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فاطمہ حالات معمول پر آنے کے بعد شمع نے اپنی زندگی علم کی شمع بن کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے 1 لائن ریڈ کر کے۔ تشریح آپ خود سے بھی کوشش کیجئے، یہاں میں نے کی ہے، آپ خود سے بھی کوشش کر کے اس کو بے شک اور مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد نیکسٹ لائن سے آپ نے پیراگراف شروع کرنا ہے۔ زلزلے کی تباہی کے بعد جب شمع کو ہوش آیا تو انہوں نے بچوں کی دل کو تڑپا دینے والی آوازیں اور فریادیں سنیں۔ وہ اللہ سے رحم کی التجا کر رہے تھے۔ فاطمہ زلزلہ رک چکا تھا۔ فاطمہ استانی صاحبہ بچوں کو تسلی دے رہی تھیں۔ فاطمہ بچے بھی انہیں تسلی دے رہے تھے۔ جب کہ باہر نکلنا بھی دیواروں اور چھتوں کے ملبے کی وجہ سے ممکن نہ رہا۔ فاطمہ آج میں نے آپ کو مضمون علم کے فائدے اور حوالہ متن کے ساتھ میں نے آپ کو پیراگراف کی تشریح کروائی ہے، ٹھیک ہے۔
आपका बेटा होमवर्क यही है कि आपने इस मजमून को उर्दू बी कॉपी में लिखना है और ये हवाला मतन के साथ जो तशरीह है इसको आपने अपनी उर्दू ए कॉपी में लिखना है जहां आपने इस लेसन का सारा काम किया है। मैं आप स्क्रीन पर कुछ देर के लिए आपके ये इल्म के फ़ायदे रख रही हूँ और फिर साथ ही वो तशरीह भी रखूँगी ताकि अगर कुछ इनकम्प्लीट आपका रह गया तो रख लें। मारिश बेटे, एनी क्वेश्चन? क्लास 5 बेटा आपने ये अपना काम ये वाला कंप्लीट करना है और अब सब जैसे आप सबको मालूम हो गया है बेटे स्कूल खुल रहे हैं। बेटा प्लीज़ 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 सब अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नीटली कॉपीज़ पे कंप्लीट कीजिए ताकि आपको स्कूल में आकर बेटे कुछ तंगी ना हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी। ठीक है।